الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے متعلق تم سے حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں یا تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے گرتے ہیں، اس دور کے اندر فتنے اس سے بھی زیادہ گر رہے ہیں۔ ہماری سوچوں پہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمیں اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے وہ ریاکاری اور شہرت پسندی کا فتنہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو ظاہر کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ 5 وقت کی فرضی نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اس کو ظاہر کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فرضی زکوٰۃ آپ دیں گے، اس کو ظاہر کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، درس و نصیحت کریں گے، خطبہ جمعہ دیں گے، اس کو ظاہر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آپ حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھی تو آپ کو جانتے ہی ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم ان عبادتوں کو بھی ظاہر کرنے لگ گئے ہیں جو خفیہ کرنے کی تھی، جو چھپانے کی تھی۔ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں تو شاید ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسی عبادت بھی نہیں ہوگی جو ہم نے اتنی چھپا کے کی ہو کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہ جانتا۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا بھی ہونا چاہیے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا، یعنی کچھ نیکیوں کو چھپا کر بھی رکھنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ لکھتے ہیں، قیامت کے دن، موت کے وقت اور قبر میں سب سے زیادہ انسان کو ہمت دینے والی وہ نیکیاں ہوں گی جو اس نے اتنی چھپا کے کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب زبیر ابن عوام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا، من استطاع منکم ان یکون له خبء عمل، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم میں سے کسی شخص کو اللہ طاقت دے اور ہمت دے اور وہ کوئی ایسی نیکی کر لے جو اس کو چھپا کے رکھے، تو اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تو ایسی نیکی کا اہتمام ضرور کرنا۔
سلف صالحین کہتے تھے المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، اگر آپ اللہ کے مخلص بندے بننا چاہتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپایا کریں جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے کہ اپنی نیکیوں کو گناہوں سے بھی زیادہ چھپایا کریں۔ یعنی کچھ وہ نیکیاں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا جن کو ظاہر کیے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ تو ظاہر ہی ہوں گی، لیکن وہ نیکیاں جو انسان چھپا سکتا ہو، اس کے پاس اتنی ہمت موجود ہو، موقع موجود ہو کہ وہ چھپا کے کر سکتا ہو، تو وہ نیکی چھپا کے کرے۔ اس کی دو مثالیں سلف صالحین نے لکھی اور کیا خوبصورت لکھی۔ یہ بلڈنگ، یہ ٹائلیں، یہ پتھر، یہ عمارت، یہ 25 فٹ اوپر کھڑی ہوئی خوبصورت مسجد، یہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کی حیثیت کوئی نہیں اس وقت تک جب تک اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو، اور بنیاد چھپی ہوئی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اگر ہماری نیکیاں ظاہری طور پہ بہت اچھی ہیں، ہم بہت اچھے لگتے ہیں، ہم بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں، ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہے، ویلفیئر کے کاموں کی ایک فہرست ہے، لیکن ہمارے پاس چھپی ہوئی نیکی ہی کوئی نہیں، تنہائی کی نیکی ہی کوئی نہیں، تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے پاس بنیاد ہی کوئی نہیں جس کے اوپر وہ نیکیاں کھڑی ہوئی۔ اور اس کا ایک معیار ہے جو سلف صالحین نے بتایا ہے، جو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، کہ آپ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کا موازنہ کریں۔ ایک وہ نماز ہے جو آپ باجماعت پڑھتے ہیں، اور ایک وہ نماز ہے جو آپ گھر میں پڑھتے ہیں، ان میں سے زیادہ خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ اگر آپ کی تنہائی کی نماز زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے پاس چھپی ہوئی نیکیاں موجود ہیں۔ ایک وہ دعا ہے جو آپ سب کے سامنے مسجد میں کرتے ہیں، اور ایک وہ دعا ہے جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں۔ اگر آپ کی تنہائی کی دعا آپ کی مسجد کی دعا سے زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا اندر بڑا خوبصورت ہے۔ اس حوالے سے ایک اور مثال سلف صالحین یہ دیتے تھے، ایک درخت ہے، اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، پھلوں سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک ٹہنی کے اوپر انگوروں کے خوشے ہیں، ایک ایک بیل کے اوپر انگور ہی انگور ہیں، یا ایک ایک ٹہنی کے اوپر سیب اور انار، اور ان کی خوبصورت رعنائی اور رنگت ہے، لیکن اگر اس کی جڑ خشک ہو چکی ہے تو کسی بھی وقت وہ مرجھا جائے گا۔ جڑ چھپی ہوتی ہے لیکن وہ درخت کی روح ہوتی ہے، زندگی اس سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سلف صالحین کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہی تھی۔ ایک ایک چیز کے اندر چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ اور خصوصاً اس دور میں جبکہ ہر چیز کے اندر انسان شہرت کو پسند کرتا ہے، نام کو پسند کرتا ہے، بلند ہونے کو پسند کرتا ہے، مشہوری کو پسند کرتا ہے، اور عجیب دور ہے جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اور جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لیجئے نماز کو۔ ایک وہ نماز ہے جو فرض ہے، یہ جماعت کے ساتھ تو پڑھے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔
یہ آپ اکیلے پڑھیں گے تو اس کی فضیلت کم ہے، با جماعت نماز ادا کریں گے تو اللہ اس کو 27 گنا زیادہ ثواب دیتے۔ آپ نے با جماعت پڑھی، لیکن وہ نماز جو نفلی ہے، تہجد کی نماز ہے، توبہ کی نماز ہے، ویسے کوئی نفلی نماز ہے، وہ آپ جب لوگوں سے چھپ کے پڑھیں گے، تنہائی میں پڑھیں گے، گھر کے کمرے میں پڑھیں گے، بیڈ روم میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اسی لیے دن کے نفلوں کی بنسبت رات کے نفل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں، اور اسی لیے زیادہ پیارے لگتے ہیں کہ رات کے نفلوں میں اندھیرا ہوتا ہے اور انسان لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ عرض کیا تھا، اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین نے یہ لکھا کہ چونکہ وہ چھپا کے نیکیاں کرتے تھے، چھپ کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جنت میں ان کے لیے وہ انعامات رکھے ہوئے ہیں جو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھے بھی۔ دوسری چیز صدقہ و خیرات، فرضی زکوٰۃ، وہ تو اجتماعی طور پہ اصولاً جمع ہونی چاہیے اور اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، اور چونکہ وہ فرض ہے پھر اجتماعی طور پر جو مستحقین ہیں ان کے اندر تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن نفلی صدقہ، اس میں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، وہ آپ ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ چھپا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ چھپا کر دے سکتے ہیں تو اللہ کے نزدیک اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اگر صدقات کو تم ظاہر کرو تو ایک اچھی چیز ہے، اچھائی کو تم ظاہر کر رہے ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم ان کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چھپا کے مستحقین فقراء تک پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں ایک صدقہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ نے چھپ کے دیا ہو، حتیٰ کہ اس فقیر کو بھی نہ پتا ہو کہ کون دے گیا ہے، تو یہ پریشانی کی بات ہوگی، اور اس پہ پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے رجل تصدق بصدقہ، اس نے صدقہ کیا، فاخفاها، اتنا چھپا کے کیا۔ امام کائنات کے الفاظ پہ قربان جائیں، الفاظ آپ کیسے بولتے ہیں، جامعیت کیا ہے، ان میں فصاحت کیا ہے، ان میں گہرائی کیا ہے۔ فرماتے ہیں اتنا چھپایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا تھا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کی راہ میں کیا دے۔
امام زین العابدین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، مدینہ منورہ میں 100 گھر تھے جن گھروں کے اندر وہ اخراجات پہنچاتے تھے، راشن پہنچاتے تھے، اور اپنی کمر کے اوپر بوجھ اٹھا اٹھا کے پہنچاتے تھے۔ پھر وہ راشن پہنچنا بند ہو گیا۔ ایک مسکین نے دوسرے سے پوچھا، کوئی راشن دے کے جاتا تھا؟ اب نہیں آتا۔ اس نے کہا میرے گھر بھی نہیں آیا۔ آگے بات پھیلی، انہوں نے کہا میرے گھر بھی نہیں آیا، اور آگے پھیلی، انہوں نے کہا میرے گھر بھی نہیں آیا۔ تب پتہ چلا کہ یہ تو 100 کے قریب گھر تھے جن گھروں میں کوئی رات کے اندھیرے میں دروازوں پہ یا کسی طریقے سے راشن رکھ کے چلا جاتا تھا۔ تب انہوں نے غور کیا کہ یہ رک کیوں گیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین راشن پہنچایا کرتے تھے، اور آج اس لیے رک گیا ہے کہ آج ان کا جنازہ ہو گیا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ صدقہ ظاہر کر کے دو تو اچھی بات ہے، اگر چھپا کے مستحق کو دے دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ان اہل ایمان کی تعریف کرتا ہے جو سامنے بھی صدقہ دیتے ہیں اور چھپ کر بھی دیتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، میرے بندے جو ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، سب کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی۔ 4 صفتیں اللہ نے بیان۔ جو میرے بندے ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، سب کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی۔ جن کی یہ کیفیت ہے مال خرچ کرنے کی، میں ان کو کیا انعام دوں گا؟ میں ان کو 3 انعام دوں گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان کا رب ان کو اجر دے گا، رب اجر دے گا۔ کیا عظمت ہے رب کی! تو اس کے دینے کا انداز کیا ہوگا، اس کے اجر اور اس کے ثواب کا انداز کیا ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے مستقبل کے سارے خوف، قبر میں کیا ہونا ہے، موت کے وقت کیا ہوگا، پل صراط پہ کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے سوال و جواب میں کیا ہوگا، میں ان کے سارے خوف ختم کر دوں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں ان کے غم اور ان کی پریشانیاں ماضی کی وہ بھی ختم کر دوں گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور آدمی نے صدقہ کیا اتنا چھپا کے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ
شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وہ کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو، اور وہ ان سے کہتے تھے ہم تو صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، اور ہم تم سے کسی قسم کے صلے کی بھی توقع نہیں کرتے. جن کے کھلانے کا یہ انداز تھا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، 50,000 سال کے دن کی ساری پریشانیوں سے اللہ نے ان کو بچا. وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ان کے دلوں کو اللہ نے خوشیوں سے بھر دیا، اور ان کے چہروں کو اللہ نے قیامت کے دن نور کی رونق اور چمک کے ساتھ بھر دیا. اور اللہ نے خود ان کو کھلایا بھی اور پلایا بھی، اور ان کے سامنے جنت کے مشروب پیش کی. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ سے کوئی نیکی ہوتی نہیں جب تک اس کی تصویر نہ بنے، جب تک وہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ نہ ہو، نہ کسی غریب کو کپڑا ملتا ہے، نہ کسی مسکین کو کھانا ملتا ہے، نہ کوئی آپ کا دسترخوان لگانے کو دل چاہتا ہے، نہ کوئی آپ کا صدقہ و خیرات کرنے کو دل چاہتا ہے، جب تک آپ کا نام نہ لیا جائے تو فکر کریں پھر دل میں کوئی مسئلہ، کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایمان کی کمزوری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے جائز نہیں ہے، ظاہر کرنا اللہ کے قرآن نے واضح کر دیا جائز ہے. اگر کسی وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی دیکھ کے شوق پیدا ہو تو ممکن ہے کہ بہت زیادہ آپ کو اجر اور ثواب مل جائے، لیکن اگر آپ کی پوری زندگی کی ساری نیکیاں اور سارے صدقے ظاہر ہی ہیں اور خفیہ صدقہ آپ کے نام اعمال میں ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کچھ فکر کریں. تیسری چیز جس کے بارے میں سلف صالحین، آیات و احادیث اور صحابہ کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت. اس کو بھی وہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے. ربیع ابن خیثم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ہر وقت قرآن ہی پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے. جب ان کے کوئی پاس آتا تو قرآن مجید کے اوپر اپنا کوئی کپڑا ڈال دیتے، اس کو پتہ نہ چلے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا. یہ عمل میں نے اپنے والد محترم رحمہ اللہ کی زندگی میں بھی دیکھا. چھوٹی سی تسبیح ان کے سرہانے نیچے چھپا کے انہوں نے رکھی ہوتی تھی اور ذکر کر رہے ہوتے تھے. پتہ چلتا کوئی قریب آیا تو دور سے دیکھ کے کوشش کرتے کہ اس کو تکیے کے نیچے چھپا، کبھی چادر کے اندر چھپا. بجا طور پہ سلف صالحین کہتے تھے، ہم نے وہ دور دیکھا لوگ نیکیاں کرتے تھے اور چھپاتے تھے، پھر ہم نے وہ دور دیکھا لوگ نیکیاں کرتے تھے اور اس کے اعلان کرتے تھے، پھر ہم نے وہ دور دیکھا کہ لوگ برائیاں کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے. اپنی خلوتوں اور تنہائیوں میں برے تھے اور لوگوں کے سامنے نیک تھے. سلف صالحین نے جو واقعتاً دلوں کے معالج تھے اور دل کی دنیا کے ماہر تھے اور اپنے رب کو راضی کرنا کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو ان سے سیکھے. کہتے تھے کہ ایک تمہارا ظاہر ہوتا ہے، ایک تمہارا باطن ہوتا ہے، اس کی 3 ہی صورتیں ہیں. اگر تمہارا ظاہر بہت اچھا ہے اور باطن بڑا ہی خراب ہے تو پھر خطرے میں ہو کہ رب کے ساتھ تمہارا معاملہ بڑا خراب ہے، اور اگر تمہارا ظاہر اور باطن برابر ہے تو بھی خیر ہے، لیکن اگر تمہارا ظاہر کم اچھا اور باطن اس سے بھی اچھا ہے تو مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا. دعا یہ خفیہ کرنا، تنہائی میں کرنا،
چھپ کے کرنا سب کے سامنے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کبھی خفیہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ تنہائی میں بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اکیلے میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے وہ بزرگ بڑے یاد رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ میں نے دعا کروائی، اللہ کی طرف سے بعض دفعہ انسان کا اپنے اوپر ضبط نہیں رہتا، رونا آیا تو مجھے بعد میں اکیلے ملے، کہنے لگے بیٹے اگر تو تنہائی میں بھی روتے ہو تو خیر ہے، اور اگر صرف لوگوں کے سامنے رونا آتا ہے اور تنہائی میں نہیں آتا تو پھر اپنے دل کا امتحان۔ آپ کی کوئی دعا زندگی کی ایسے ہے ہی نہیں جو آپ نے تنہائی میں کی ہو، اکیلے میں کی ہو، صرف اللہ سے مانگا ہو۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ زکریا کو تو یاد کرو، اللہ نے ان کی خاص تعریف کی جب وہ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ کر رہے تھے، کسی کو آواز نہ پہنچے۔ وہ تو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، آہستہ آہستہ دعا کر رہے تھے۔ ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے، اور ساتھ یہ کہا چھپ چھپ کے، آہستہ آہستہ، خفیہ خفیہ۔ چوتھی چیز قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو وہ عمل چھپا کر بھی کرنا چاہیے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور یاد رکھیے ذکر کے ساتھ فکر تو اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان تنہا نہیں ہوتا ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اتنی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان میں سے ایک وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کہے گا آجو آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ۔ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ محفل میں تھے، آنسو آ گئے، ضبط نہ ہو سکا۔ انسان ہے، بعض دفعہ اپنے اوپر ضبط نہیں رہتا، ضبط نہ ہو سکا، آنسو آ گئے۔ پھر خیال آیا کہ یہاں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی کھانسی کی آواز نکال کے کہنے لگے بس یہ زکام بھی بڑا پریشان کرتا ہے، اور اپنے ناک سے لعاب سی تھوڑی سی نکال کے اس سے اپنے رومال سے اس کو پونچھ لیا تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ شاید زکام کی وجہ سے ان کے پانی بہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے امام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ مجلس میں بیٹھے تھے، چراغ گل ہو گیا، دیا بجھ گیا، تو لوگ اپنی اپنی باتوں میں تنہائیوں میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے اچانک دیا دوبارہ روشن کر دیا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جیسے ہی دیا روشن ہوا میں نے دیکھا کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی داڑھی آنسوں سے بھیگی ہوئی۔ میں نے کہا امام صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے جیسے ہی اندھیرا ہوا تھا مجھے یاد آنے لگا کہ قبر کے اندھیرے میں عبداللہ تیرا کیا بنے گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا
آخری بات، صالحین، صحابہ کرام اور تابعین ایسی ایسی چیزوں کو چھپاتے جن کو چھپانا بہت مشکل ہے، نفلی روزوں کو بھی چھپا لیتے۔ داؤد ابن ابی ہند رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ امام داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ نے 40 سال تک نفلی روزے رکھے، ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ داؤد ابن ابی ہند نفلی روزہ رکھتا۔ صبح کا ناشتہ لیتے، میں دکان پہ جا کے کر لوں گا، اور راستے میں غریب کو صدقہ کر دیتے۔ گھر والے یہ سمجھتے ناشتہ لے کے دکان پہ کرے گا جا کے۔ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے اسلاف، ایسے ایسے واقعات کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ رات کے اندھیرے میں ایک گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، اگلی رات جناب طلحہ دیکھتے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ انسان ہے نا، ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اس گھر میں کیوں رات کی تنہائی میں چلے جاتے ہیں؟ صبح ہو جاتی ہے اور اس گھر میں داخل ہو کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے یہاں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، اجازت ملتی ہے، اندر آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، اس سے چلا پھرا نہیں جاتا۔ پوچھتے ہیں یہ تمہارے پاس یہ رات کو روزانہ کون آتا ہے؟ نام نہیں لیتے، یہ تمہارے پاس رات کو روزانہ کون آتا ہے؟ اسے کیا پتا کون آتا ہے؟ کہتی ایک آدمی ہے، روزانہ آتا ہے، میرے کام کر جاتا ہے، گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے، مجھے کھانا بھی دے جاتا ہے، اللہ اس کو بھیجتا ہے، مجھے کیا پتا کہ وہ کون ہے۔ جناب طلحہ نے پھر اپنے آپ کو کہا، طلحہ تو عمر جیسے انسان کی غلطیاں تلاش کرتا ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، آخری واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ترسوس علاقہ ہے، وہاں اکثر جاتے، کبھی جہاد کے لیے، کبھی علم کے لیے، کبھی تجارت کے لیے۔ تو راستے میں ان کا ایک دوست تھا رقہ کے اندر، وہاں ان سے ملاقات کرتے، رات ان کے پاس قیام کرتے، ملتے بیٹھتے۔ پھر ان کا چکر لگے تو دوست نہ ملا، لوگوں سے پوچھا، ایک نوجوان یہاں جو ہوتا تھا، جن کے پاس میں رات بھی گزار لیتا تھا، نوجوان نیک صالح ہوتا تھا، اب وہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لوگوں نے بتایا اس کے حالات اچھے تھے، اب اس کے حالات بدل گئے۔ قرض چڑھ گیا اس کے اوپر۔ کتنا قرض چڑھ گیا ہے؟ 10,000 درہم قرض چڑھ گیا ہے۔ حتیٰ کہ قرض خواہوں نے عدالت میں دعوے دائر کر دیے ہیں اور عدالت نے اس کو قید کی سزا سنا دی ہے، وہ تو قید کی سزا بھگت رہا ہے۔ کس کس کا قرض ہے؟ سب سے زیادہ قرض تو محلے کے اندر فلاں شخص ہے، اس کا اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ جس نے اس سے زیادہ قرض لینے اور اس نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کتنا قرض؟ اس اکیلے بندے کا ہی 10,000 درہم کا قرض تھا۔ امام عبداللہ ابن مبارک اپنی جیب سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں 10,000 درہم فلاں بندے کا جو قرض ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اور تمہیں اللہ کی قسم ہے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اس قرض ادا ہو جاتا ہے، عدالت کو اطلاع مل جاتی ہے، وہ نوجوان رہا ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں، بتاتے تک نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، پوچھتے ہیں خیریت ہے؟ تم ملتے نہیں تھے گزشتہ دنوں میں، قرض چڑھ گیا تھا، پھر کیا بنا؟ وہ کسی اللہ کے بندے نے ادا کر دیا ہے اور اللہ نے مجھے رہائیاں نصیب کر دی۔ وہ رب جس کے ساتھ میرا اور آپ کا واسطہ ہے، وہ تو ہمارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔
اگر مقصد اس کو نیکی دکھانا ہے تو پھر یہ بات سن لیجئے، جو لوگ بھی اللہ کی خاطر ایسے چھپا چھپا کے عمل کرتے ہیں، امام ابن الجوزی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو پہچاننے کی بڑی نشانیاں دیکھی، ریت کے ذرے کہتے ہیں کم ہوں گے، مجھے اللہ کی نشانیاں اس سے زیادہ نظر آئیں، اور ان میں سے ایک یہ نشانی بھی نظر آئی کہ جو اس کی خاطر اخلاص کے ساتھ چھپ کے عمل کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو کس طریقے سے ظاہر کر دیتا ہے، ایسے ظاہر کرتا ہے کہ خلق خدا کی زبان پہ اس کی نیکی کے چرچے ہونے لگتے ہیں، اور اللہ اس کے گناہوں پہ پردے بھی ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب ہے جو نیکی کو پہچان کے معاشرے کے اندر خود اس کی تشہیر کے انتظام بھی کر رہا ہے۔ اور امام جوزی فرماتے ہیں میں نے ایسے بھی رب کو پہچانا ہے کہ کتنے ہی لوگ چھپ چھپ کے برائیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی نفرت ڈالتا ہے کہ پوری دنیا میں چرچے ہونے لگتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلو پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔